السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور بچے کچے سچ کی تلاش میں جو نکلے تھے عمران خان صاحب، ان کے سوالات، ان کے الزامات، غدار، بغیرت، غیرت مند تمام تر بیانات آج شاید دم توڑ گئے ہیں۔ ویسے تو خان صاحب سے امید نہیں کی جا سکتی کہ کسی دلیل کو مانیں، لیکن ذرا ایک دفعہ آپ کو یاد دہانی کرا دیتے ہیں کہ خان صاحب نے کیا کیا پچھلے دنوں میں کہا ہے۔ ذرا ایک دفعہ آپ کی یاد دہانی کے لیے چلا دیتے ہیں۔ میں اپنے سارے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے ان کے ہاتھ میں، کیا یہ حفاظت کر سکتے ہیں؟ کیا نیوکلیئر پروگرام ان دو ڈاکوں کے ہاتھ میں جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، جو بھی مرضی کہے کہ جی بیگرز آر ناٹ چوزرز، کہ ہم مقروض ہیں اور غلام ہیں، شہباز شریف تم غلام ہو۔ جی مذاق اڑائیں گے، برا بھلا کہیں گے، لیکن بھلا ہی ہو ان نروز کا جن کو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا اور ان کی ٹالرنس کا جن کی ٹالرنس نے آج جواب دے دیا۔ شٹ اپ کال آ گئی ہے ISPR کی جانب سے۔ میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے آج تمام تر الزامات کی تردید کر دی ہے۔ کیا کہا ہے انہوں نے، ذرا ایک سمری آپ کو سنا دیتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا، اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں، میرا نہیں خیال۔ دوسری بات، ہمیں اس چیز کے بارے میں تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے نیوکلیئر ایسٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ ایز فار ایز ہماری سیاسی قیادت اس کنسرن، یہ نیوکلیئر ایسٹس کسی ایک سیاسی قیادت کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ جب سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع ہوا، جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے پوری محنت، دیانتداری اور ملک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اس ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے جہاں پہ آج ہم ہیں۔ سو یہ کسی ایک انڈیویجول کا نہیں ہے، اور الحمدللہ ہماری سیاسی قیادت نے بھرپور طریقے سے پاکستان کی سالمیت کے اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے۔ آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھیں۔ پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا کہ جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں۔ منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو آپ نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور اگر مانگے جاتے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا، اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں۔ سازش دم توڑ گئی اور ایبسولوٹلی ناٹ بے بنیاد نکلا، اور ساتھ ہی ساتھ صداقت اور امانت کے امین عمران خان صاحب شاید اب دونوں نہیں رہے۔ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ 1 مہینے کے اندر اندر آ جانا چاہیے۔ اب تمام تر چیزوں کے باوجود آزاد جموں کشمیر میں جو اپنے ہی باغی ارکان تھے، انہوں نے اپنی ہی حکومت کے خلاف جو بغاوت کی ہے اس پہ آج ان کے جو پرائم منسٹر تھے نیازی صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ نئے ATM کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے سردار تنویر صاحب کو۔ اب ظاہر ہے جہانگیر خان ترین صاحب تو رہے نہیں، اور نہ ہی علیم خان صاحب رہے، تو نئے ATM کی ضرورت تو پڑ سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج استعفے بھی منظور کر لیے ہیں قاسم سوری صاحب نے۔ لیٹس فرگیٹ کہ ان کو اب اسپیکر ہیں، ڈیپیوٹی اسپیکر رہے ہیں نہیں رہے ہیں، وہ استعفے تمام لوگوں کے ہیں نہیں ہیں، رولز یا پروویژنس کو فالو کیا گیا ہے یا نہیں، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ہم ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے جھوٹ کا جو ملبہ ہے وہ اپنے موت خود مر گیا ہے یا ابھی بھی باقی ہے، اس پر مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی طلعت حسین صاحب، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ طلعت حسین صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ میں صرف آپ کے سامنے ایک سوال یہ رکھنا چاہتی ہوں کہ جس وقت یہ پریسر ہو رہا تھا اس وقت عمران خان صاحب تواتر سے ٹویٹ کر رہے تھے، اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ پریسر دیکھ نہیں رہے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے پشاور والے جلسے میں جن لوگوں نے شرکت کی ان کو بھی مبارکباد دے رہے تھے، ان کا تھینک یو بھی کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے۔ ابھی بھی وہ سازشی عنصر کو پکڑ کر کھڑے ہیں، یہ شٹ اپ کال کافی نہیں ہوگی ان کے لیے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے لیے عموماً ایسے حقائق جو ہیں وہ بے معنی ہوتے ہیں، لیکن یہ حقائق جو آج جاری کیے گئے ہیں یہ ISPR کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ یہ تمام فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کا جو نچوڑ اور ایسنس تھا اس کا ایک نمائندہ سیمپل انہوں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور بڑی مفصل انداز سے، آپ کہیں گے آلموسٹ سرجیکل انداز سے انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں بعض ایسے نکات بھی رکھے ہیں جو عموماً ہماری بحث کا، تجزیاتی بحث کا حصہ نہیں بنتے۔ انہوں نے تمام معاملات کا بڑے طریقے سے جواب دیا۔ ہم ابھی دیکھ رہے تھے کہ اس کانفرنس میں 32 سوال ہوئے ہیں ملا کر، اور ان 32 سوالوں میں سے تقریباً 19 یا 20 جو ہے ان کا براہ راست تعلق عمران خان ان کے بیانیے سے تھا۔ تقریباً
60% سوال جو ہیں اس تمام پریس کانفرنس کے ان کا تعلق عمران خان کے بیانات سے ہے. تو ظاہر ہے ان پریس کانفرنس کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور آپ بھی جانتی ہیں کہ یہاں پر سوالات کا بہاؤ جو ہے وہ خاص انداز سے طے کیا جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی حیرت انگیز قسم کے سوالات سننے کا موقع ملا ہوگا. یہ سارے سوالات پریڈکٹڈ تھے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے. تو عمران خان صاحب کو جو پیغام دیا ہے وہ بڑا واضح ہے. وہ یہ کہ پچھلے کئی دنوں سے متواتر ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی. جب ان کے الائز ان کو چھوڑ کے چلے گئے تو ان کو سمجھ آ جانا چاہیے تھا کہ سیاسی حالات موافق نہیں ہیں. جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اپنا اعلامیہ جاری کیا پریس ریلیز کی صورت میں جس میں صرف 248 کے قریب الفاظ تھے اور صرف ایک ہی آپریٹو سینٹنس تھا احتجاج کا, اور وہ بھی نہ ہونے کے برابر. احتجاج تو ہوا لیکن میں صرف اس فکرے کی بات کر رہا ہوں. اور پھر اس ملک کا نام بھی نہیں لیا گیا اس پریس ریلیز کے اندر جو جاری ہوئی, اور نہ ہی اس میں سازش کا لفظ استعمال کیا گیا. تو عمران خان صاحب کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے کیا ان کو بتا رہے ہیں, لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی. پھر عمران خان صاحب کو عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے جو عمل دیکھنا پڑا اس کے اندر رخنا ڈالا. عدالتیں اس کے اندر سامنے آئیں, 5-0 کا فیصلہ آیا. پھر عدالتوں نے رات کو کام کیا. عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آیا. پھر عمران خان صاحب کو سمجھانے کے لیے مختلف جگہوں سے ایٹریبیوشن کے بغیر بیانات جاری کروائے گئے. آپ نے دیکھا ہوگا رائٹرز کی سٹوری تھی, لوگوں نے ٹویٹس کیے کہ یہ جو سازش اس کا معاملہ کر رہے ہیں ایسا کوئی ایشو ہے نہیں, لیکن عمران خان کو سمجھ نہیں آئی اور پھر یہ کیمپین چلتی رہی فوج کے خلاف. آج میرے خیال میں آپ کہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد جو ہے وہ صورتحال تھی جس میں واضح انداز سے عمران خان کے تمام بیانیے کے بخیے ادھیڑ دیے گئے. ایک ایک جو تھریڈ ہے اس کو واضح انداز سے اس کا جواب دیا گیا. اب اس کے بعد عمران خان کو سمجھ آ جانی چاہیے لیکن ان کو نہیں آئے گی. یہ ان کی میں تاریخ کے پیش نظر کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ان کو سمجھ نہیں آئے گی. لیکن یہ بتا دیجیے گا کیونکہ اس پریس کانفرنس میں جو بہت اہم بات ہے جو آئی تھنک آئی ول ٹیک اوے فرام از کہ آئندہ کبھی مارشل لاء نہیں آئے گی اور جمہوریت ہی بہترین طریقہ ہے اس ملک کو آگے چلانے کا. یہ آپ کو کیسا لگا؟ مطلب آپ کو لگتا ہے یہ تاثر جو دیا گیا ہے کہ اب جمہوریت ہی واحد طریقہ ہوگا آگے چلنے کا ملک کو, اور یہ جو مارشل لاء کا نہ لگنا, یو تھنک وی شوڈ بائی اٹ؟ بیکاز ظاہر ہے کہ چیفز بدلتے رہتے ہیں. کیا یہ اس میں تبدیلی آ سکتی ہے اس پوزیشن میں؟ دیکھیں آج کل ویسے بھی ماحول موافق نہیں ہے آؤٹ رائٹ ملٹری انٹرونشن کا. دنیا میں بہت کم آپ کو ایسے ممالک نظر آئیں گے جہاں پر آؤٹ رائٹ ملٹری انٹرونشن ہوتی ہے, اور یہ مائکرو اسٹیٹ نما ریاستیں ہیں جہاں پر یہ کام ہوتے ہیں, ٹوٹی پھوٹی ریاستیں ہیں. پاکستان جیسی بڑی ریاست جس کے اوپر دنیا بھر کی نظریں لگی ہوئی ہیں, وہاں پر ایک عمل کو متاثر کرنا, اس کو سبورٹ کرنا اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ طویل المدت مخاصمت پیدا کرنا اور اس کے بعد طاقت کو سنبھال کے رکھنا, معیشت کو بھی سنبھالنا, یہ آسان کام نہیں ہے. تو ایک میرے خیال میں ماحول کے اندر مجبوری بھی موجود ہے جس کی وجہ سے مارشل لاء کا رستہ از خود رکا ہوا ہے. دوسری بات, مارشل لاء لگانے کی کوئی خاص ضرورت ہے نہیں, ویسے ہی سارا ایک پیج کا ایک نظام بنا ہوا ہے جس کے اوپر آپ بہت سارے کام مل جل کر کروا سکتے ہیں, تو مارشل لاء کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. تیسری بات جو سب سے اہم ہے میرے خیال میں, پاکستان پچھلے دہائی کے اندر بہت تبدیل ہو گیا ہے. یہاں پر آواز سنانے, بات کرنے کے مختلف مواقع بھی موجود ہیں اور پلیٹ فارم بھی موجود ہیں. تو اب آپ کے لیے پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحث کو روکنا ناممکن ہے. تو مختلف نوع قسم کے خیالات رکھنے والے معاشرے جو ہیں اور جن کے اندر ٹوٹ پھوٹ بھی جاری ہے اور معاشی چیلنجز بھی ہیں, نیوکلیر اسٹیٹس بھی ہیں, وہاں پر آپ کو ایسا نظام چاہیے جہاں میں سب اسٹیک ہولڈرز ہوں. آپ نے کہا کہ کیا یہ سب سے اہم نقطہ ہے. دیکھیں یہ ایک ایسی پریس کانفرنس ہے جس میں بے شمار خبریں ہیں. آپ نے یہ پوائنٹ پکڑا کہ جی مارشل لاء نہیں لگے گا, اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ بھی جڑا ہوا ہے, وہ یہ کہ جو کچھ بھی ہوا عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے وہ تمام کا تمام ایک سیاسی عمل کا نتیجہ تھا. وہ آئینی طریقہ کار تھا جس کے ذریعے تبدیلی آئی, اور آپ نے دیکھا DGI اسپیئر نے کہا کہ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, کہیں پر کوئی سازش نہیں ہوئی. عدالتوں کو کھولنے کا انہوں نے جواب دیا, امریکی اڈوں کا انہوں نے جواب دیا, سازش کا معاملہ انہوں نے بتا دیا. جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کے اوپر میرے خیال میں سب سے دلچسپ انہوں نے بات کی جب انہوں نے سیاسی جماعتوں کو بہت زیادہ کمپلیمنٹ دیا اور یہ کہا کہ سانجھا پروگرام ہے اور سیاسی جماعتوں نے مل جل کر اس میں بہت اچھا حصہ ڈالا ہے. تو انہوں نے
بہت ساری خبریں کریٹ کی ہیں اس پریس کانفرنس کے اندر. تو آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس زاویے سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے طلعت صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کیونکہ بات ہو رہی تھی کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے ڈی نوٹیفائی کیا جانا تھا جنرل باجوہ کو, تمام تر چیزیں ہو رہی تھیں, اب ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی, فوج میں ڈویژن کی باتیں ہو رہی تھیں, آف کورس رومر مل فیکٹری ہے, اور سب سے اہم یہ کہ جو لوگ انہوں نے براہ راست خود لانچ کیے ہیں میڈیا میں, اور میں آئی ایس پی آر کی بات کر رہی ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کر رہی ہوں, اب ان سب کے پیجز کنفیوز ہو گئے ہیں. تو طلعت صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ عوامی رائے کے حوالے سے یہ کس طرح سے چینج ہوگا, یہ بہاؤ کیسے تبدیل ہوگا, اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہ ایکسٹینشن لیں گے نہ مانگ رہے ہیں اینڈ ہی از گوئنگ ٹو ریٹائر ان نومبر, تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کوئی اور بات ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ لیکن اس کے بعد تو معاملہ ختم ہو جانا چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح انداز سے تاریخ بھی بتا دی کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ 6 سال گزارنے کے بعد اپنے عہدے سے ہٹ جائیں گے, اور اس سے پہلے ایک لسٹ آتی ہے, وہ لسٹ جائے گی اور جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے اوپر نام ہوں گے اور اس کا عہدے سے ایک آرمی چیف بن جائے گا. تو اب تو اس میں کوئی ابہام باقی نہیں ہے. لیکن انہوں نے آج اس تاریخ کی بات کیوں کی؟ آج اس تاریخ کی بات اس وجہ سے کی کہ اس کے بیک اینڈ کے اوپر یہ بیانیہ چلوانے کی کوشش کی جا رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ جنرل قمر باجوہ نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے, اپنی ایکسٹینشن کے لیے, اپنے اگلے ٹینڈور کے لیے نواز شریف اور آصف علی زرداری سے ڈیل کر لی ہے, اور اس وجہ سے انہوں نے ان لوگوں کو آنے دیا. انہوں نے واضح انداز سے بتا دیا کہ ڈیل کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. اور جنرل قمر باجوہ نے اپنے ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد بتا دیا کہ وہ اس تمام معاملے میں ان کا کوئی پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ بہت واضح انداز سے بتانا مقصود تھا کہ میں ذاتی مفادات کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ میرا اس میں کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ انوالو نہیں ہے, اور ہم نے ایک نئی پالیسی کا اجرا کیا ہے کہ ہم نے نیوٹرل ہونا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے صرف نیوٹرل کی باتیں کی, انہوں نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, کیونکہ نیوٹرل سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ میرے حق میں نہیں ہیں تو پھر آپ نیوٹرل نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں اور آئین کے تحت کام کرتے ہیں, پرانی تاریخ اپنی جگہ پر, لیکن اب ایسے ہی چلے گا اور آئندہ چلے گا. جس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ یہ جو نظام اس وقت بنا ہے, اگر یہ سیاسی طریقے سے اس میں تبدیلی آئے تو آئے, ورنہ کوئی بزور بازو سڑک کو گرم کر کے اور کانفلکٹ بنا کر اس نظام کو تبدیل نہیں کرے گا. تو اس میں حیرت انگیز اور پھر اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے موجودہ نظام کے. ٹھیک ہے طلعت صاحب, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اب قمر زمان کائرہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی صاحب, بہت شکریہ. ویلکم ٹو اے برانڈ نیو اینڈ امپرووڈ ورژن آف پاکستان جو جمہوری بھی ہوگی, اس میں بے جا مداخلت نہیں ہوگی, مارشل لاز نہیں آئیں گی, اور اس سازش کا جو عنصر خان صاحب سیل کر رہے ہیں اس کو بھی شکست ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو نیوٹرل والا معاملہ ہے, اٹ ہیز ٹیکن اے گریٹ ٹرن فار دا نیو پاکستان؟ ثنا, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے اتنی باتیں کہی ہیں کہ اب مداخلت نہیں ہوگی, اب مارشل لا نہیں لگیں گے, اب ملک میں رول آف لا کو سپورٹ کیا جائے گا, تو یہ ساری باتیں تو میرے کانوں کے لیے تو میوزک ہے. میرے لیے میری تو ساری زندگی اسٹرگل یہ ہے کہ ہم اپنے آئینی دائرہ کار میں رہنا چاہیے تمام اداروں کو, اور یہ وہی بات آ رہی ہے کہ آئینی دائرہ کار یہ ہے, جہاں جہاں ہمارا آئینی دائرہ ہے ہم اس کے اندر رہیں گے. یہ بات جب بھی کہی گئی, یہ آج نہیں کہی گئی, اس سے پہلے بھی کہا گیا. موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یا موجودہ فوجی قیادت نے اس سے پہلے بھی 3-4 دفعہ یہ بات کہی کہ جی ہمیں سیاست میں مداخلت کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, ہمیں اس میں مداخلت پہ مجبور نہ کیا جائے یا ہمیں اس میں نہ گھسیٹا جائے. تو یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے لیے بہت اچھی بات ہے, بڑی حوصلہ افزا بات ہے. ایک بات اس سے سمجھ آتی ہے کہ جس طرح سیاستدانوں نے ماضی سے سیکھا ہے, اداروں نے بھی سیکھا ہے. اب ایک عمل یہ تھا کہ ہمیں ڈیمونسٹریٹ ہوتا دیکھنا چاہیے تھا کہ یا یہ جو نیوٹرلٹی ہے ڈیمونسٹریٹ ہوتی ہے کہ نہیں. ہاں, اب نیوٹرلٹی ڈیمونسٹریٹ ہوئی. دوسری طرف سے کچھ اور کہا جائے گا, میرے خیال کے مطابق ہوئی. اب ہر بندے کا سچ بھی اپنا اپنا ہوتا ہے نا, انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہم دوسرے کے سچ مانتے نہیں ہیں, میں بھی ایسا ہی ہوں. لیکن بہرحال بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے پاکستان کے سچ کو مانا ہے کہ اس دفعہ یہ ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے, یہ ایک اچھا عمل ہے. اور یہی ڈیمونسٹریشن ہمیں عدالتوں سے بھی چاہیے. اگر وہاں سے بھی آئین اپہولڈ کیا گیا ہے, آئین کا تحفظ کیا گیا ہے, تو جس کے حق میں فیصلہ نہیں آتا وہ مانتا تو نہیں ہے نا جی کبھی بھی. لیکن
ٹوٹلی پبلک کے اندر تاثر یہ ہے، اور یہ اچھا تاثر ہے، یہ پاکستان کو بچانے کا اور مستحکم کرنے کا تاثر ہے. اور آج انہوں نے جو باتیں کچھ وہ باتیں بھی تھی جو اسپیشلی پاکستان کے لیے بڑی خطرے کا باعث ہو سکتی ہے. مثلاً پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر بھی خان صاحب نے سوال اٹھایا کہ جی یہ ان کے ہاتھوں میں ہے، فلاں فلاں یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، ان کے ہاتھوں میں وہ غیر محفوظ ہے. اس کو بھی کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے. اور یہ المیہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے جب اس کو سہارا دینا مقصود تھا تو انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو، پاکستانی ریاست کے مفادات کو اور پاکستان کی سیکیورٹی کو وہ بھی اس پہ بھی کمپرومائز کرتے یا اس کو بھی داؤ پہ لگانے میں کوئی بات محسوس نہیں. اچھا کائرہ صاحب، یہ پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو ہم 75 سال سے یا ہمارے جو فور فادرز ہیں وہ جو 75 سال سے کاوشیں تھیں، ان کی جو کوششیں تھیں ایک جمہوریت پسند پاکستان کو منوانا، اداروں کو اپنے اپنے باؤنڈریز میں رکھنا، وہ ہم نہ کر سکے لیکن خان صاحب نے کر دیا. سنا یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے. اچھا، پہلی بات خان صاحب نے اس کو پازیٹیولی نہیں کیا. ہاں اگر ان کے ریزلٹ میں بھی ہو گیا تو بہت اچھا ہو گیا. چلیں ٹھیک. ان کے رزلٹ اینڈ پہ جو ہے اگر وہ بہتر ہے تو ہمیں اینڈ رزلٹ دیکھنا چاہیے. لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیے، یہ جو جمہور پسند لوگوں کی ایک تسلسل سے محنت ہے، تسلسل سے اسٹرگل ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں بھی ہوئی ہیں، بڑی محنت ہوئی ہے، بڑی مارے کھائے لوگوں نے، اور وقت نے سب کو سکھایا ہے. جمہوریت میں سب کو اپنے اپنے دائرے میں بند کرنے کے لیے جو قانون ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو پبلک اوپینین ہے وہ سارے قانون اور آئین سے بڑا ہوتا ہے. اب اس دور میں، میڈیا کے اس دور میں، پبلک اوپینین جو ہے وہ اور زیادہ طاقتور ہو گیا ہے. لہٰذا اس دور کی اور پبلک کی آواز کی وجہ سے بھی جلد پریشر بلڈ ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ اب جلدی یہ جو غلط تاثر بنا کے ہم غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس میں بھی میچور ہو جائیں. کیونکہ خان صاحب جو اپنا نیریٹو اس وقت بھیج رہے ہیں، اینٹی امریکہ، اینٹی اسلام اور فلاں فلاں جو کر رہے ہیں، اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ پبلک اوپینین کی وجہ سے ہی سارے ادارے، طاقتور لوگ، صرف فوج نہیں، صرف عدلیہ نہیں، انتظامیہ بھی، سیاستدان بھی، میڈیا بھی، کاروباری طبقہ بھی، ہر طبقہ فکر، ایڈمنسٹریشن بھی، ہر طبقہ فکر کو اس کے اپنے دائرے کے اندر بند کرنا، اور وہ دائرہ قانون کا بھی ہے، آئین کا بھی ہے، روایتوں کا بھی ہے، ٹریڈیشنز آف دا سوسائٹی کا ہے. اس کے اندر بند کرنے کا جو حتمی فیصلہ کرتا ہے، رول ادا کرتا ہے، وہ پبلک اوپینین ہے. بے شک. اور وہ بات ٹھیک ہو گیا. اچھا قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ ہم بہت کم بات کرتے ہیں اس پہ، یہ تو بات ہم بہت کرتے ہیں کہ انہوں نے دخل اندازی کر دی یا اداروں نے اپنے حدوں سے تجاوز کر دیا، حدود سے تجاوز کر دیا، لیکن یہ بات کم کہی جاتی ہے کہ پولیٹیشنز خود پھر اپنی کمزوریاں بیان کرتے ہیں، پھر خود آوازیں بھی دیتے ہیں. جنرل راحیل شریف کو بلایا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے بلایا تھا کہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب سے بات کریں. تو یہ، اور پھر ایکسٹینشن کا جب بھی معاملہ آتا ہے، جب وہ 3 نام آتے ہیں، ان 3 ناموں پہ ہر کوئی 1.5 ہوشیاری کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی پسند کا وہ لانا چاہتا ہے جنرل، لیکن ہوتا یہی ہے کہ ملک کا نقصان ہی ہوا ہے. تو کیا اب سیاست دانوں کو بھی یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ ان کی مداخلت کو آواز نہ دی جائے، ان کو بلایا نہ جائے، خود معاملات کو ہینڈل کیا جائے؟ سنا بالکل درست بات ہے آپ کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیونکہ بڑی مضبوط تاریخ ہے نا مداخلت کی، جی ماشاء اللہ ہیں، اور حکومتیں گرائی جاتی رہی، بنائی جاتی رہی، اور ریسنٹ تک ہوتی رہی. ابھی اس میں ایک فرق آیا ہے، اور اللہ کرے یہ عادت پکی ہو جائے. تو میں نے پہلے بھی کئی پروگراموں میں کہا ہے کہ اس عادت کا جو انسٹیٹیوشنل مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، اس میں کچھ لوگوں نے، یعنی اس کی کچھ قیادت نے آ کے اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے، جو کامیابی ہوئی ہے. لیکن اس کے خلاف بھی بڑی مضبوط عادتیں پڑی ہوئی ہیں. وہ ادارے کے اندر سے بھی ہو سکتی ہیں، باہر سے بھی ہو سکتی ہے. اس کو ہمیں ریگولر ابھی ریزسٹ کرنا ہوگا. یہ ایک دم صرف یہ نہیں ہوگا کہ والنٹیرلی ایک دفعہ ہر چیز اپنے طور پہ ٹھیک ہو گئی ہے. اس کو کانسٹنٹلی واچ کرتے رہنا ہوگا، فرام ود ان اینڈ فرام ود آؤٹ. سو ان دونوں اطراف سے. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ دعوتیں دینے کا، تو کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جب بھی کوئی تحفظ دینے کی بات ہوتی ہے، گارنٹر کی بات ہوتی ہے، تو سیاسی جماعتیں تو کیونکہ مستحکم ہوئی نہیں، سیاسی رویے تگڑے ہوئے نہیں، سو طاقتور جس طرح قبیلوں میں، برادریوں میں، گاؤں دیہات میں جب کوئی پنچایت ہوتی ہے نا، یا جرگہ بیٹھتا ہے، تو جرگہ یا پنچایت کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دونوں فریقین سے زیادہ طاقتور ہوں، کیونکہ وہ دونوں فریقین کا
जो फैसला करते हैं उस पर अमल दरामद कराना भी उनकी जिम्मेदारी होती है, लिहाजा ताकतवर के। सो अगर तो आपके यहाँ इदारे तगड़े हो जाएं सारे, सियासी जमातें मुस्तहकम हो जाएं, तो एक दूसरे की आवाज के ऊपर या एक दूसरे की बात के ऊपर वजन महसूस करने लगे या उसके ऊपर उसका एतबार आ जाए। जब वो ना हो, जब झूठ का सहारा लिया जाए और चीट करने को आप मोतबर बना लें और उसको समझे कि जी, यानी हमारे मुआशरे में क्या होता है कि जो बंदा दूसरे, मैं आपको चीट कर लूं, आप मुझ पे एतबार करें, मैं आपको धोखा दे लूं, तो कहा जाता है ये बड़ा सियाना है, ये बड़ा सियासी है। हालांकि आपने मुझ पे एतबार किया, अगर आप मेरी नीयत पे शक करके मुझे पहले चेक कर लेती, आप में जहानत है, लेकिन लोग कहेंगे कि नहीं ये जरा मुझा तो मार खा गई और कहना वो कर गया। ये जो रवैया है ना हमारा, इस रवैये को हमें ग्रेजुअली खत्म करना है। अभी तक क्योंकि हमारा ताकतवर इदारा वो है, जब भी कोई डिस्प्यूट अमंगस्ट गवर्नमेंट एंड अपोजिशन होता है तो फिर कौन वो इदारा है जो उनसे ताकत के गुमान में बड़ा हो और वो उनके दरमियान गारंटर बने कि कल जो बातें होंगी मैं उस पर अमल दरामद कराऊंगा। अदालत ना ये काम करती है ना कर सकती है, लिहाजा ताकतवर ही करते हैं। लेकिन अब सियासी जमातों को अमल को मुस्तहकम होना होगा और हमें अपने हरफों का, लफ्जों का एतबार कायम करना होगा, यही एक तरीका है। अच्छा कायरा साहब, वेरी लास्टली मुझे बता दीजिएगा कि ये जो अब आइंदा आने वाली पॉलिटिक्स है, ठीक है उसमें जमहूरियत है और इदारे अपने अपने हुदूद का तजावुज़ नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या लगता है इस सब सच के सामने आने के बाद, खान साहब ने इस्तीफे तो दे दिए हैं, उनकी तमाम पार्टीज भी इस्तीफे दे चुकी है, कासिम सूरी साहब ने एक्सेप्ट भी कर लिए हैं, ये एक अलग बुनियादी क्वेश्चन है कि क्या होगा, लेकिन आपको लगता है अगर वो पार्लियामेंट में रहे और ऑपोजिशन में रहे तो क्या कोई बैकलैश हो सकता है? क्योंकि जाहिर है एक आदमी जिसने इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए, जिसने फॉरेन पॉलिसी के साथ खिलवाड़ किया, जिसने आपकी मईशत को बिठा दिया, क्या आप समझते हैं कि कोई वहां पे एक एनवायरनमेंट ऐसी बन सकती है को एग्जिस्टेंस की? नहीं, मुझे नहीं लगता। अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल ऐसी है सना कि खान साहब ने पहला अपना नैरेटिव जो बनाया था वो था कि मैं करप्शन के खिलाफ फाइट करूंगा, और उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि मैं 2 महीने में, 3 महीने में, 100 दिन में, पहले साल में, 2 सालों में इतना कुछ करप्शन को करप्ट कर दूंगा कि पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा होगा, मेरिट का रूल आम होगा, दौलत बाहर पड़ी हुई वापस आ जाएगी, पाकिस्तान में सब हरा हरा हो जाएगा। और लोगों ने उसको यकीन किया, उसके ऊपर एतबार किया कि हाँ ऐसा हो जाएगा। हालांकि हमें पता था कि एक बंदा बड़ी सिंसियरिटी के साथ भी अगर करना चाहे तो ये मुआशरे के अंदर रेवोल्यूशन इस तरह नहीं आ जाया करते, लेकिन लोगों ने एतबार किया और खान साहब ने झूठ का सहारा लिया। अनफॉर्चुनेटली उन्हें भी पता था कि मैं नहीं कर सकता, उसके बाद भी उन्होंने परसेप्शन मैनेजमेंट के ऊपर काम ज्यादा दिया और उन्होंने अमलन काम कम किया, परसेप्शन अपना ठीक रखने के लिए मीडिया मैनेजमेंट ज्यादा की। अब भी ये ठीक है कि ISPR की एक स्टेटमेंट आ गई, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी चीजें उन्होंने वाजे कर दी है। हमें पहले भी पता था, आपको भी पता था और लोगों को भी पता है, लेकिन खान साहब ने इस सारे अरसे के दौरान अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, जो उनका मखसूस वोटर है, उसको उन्होंने एक हिजान में मुब्तला कर रखा है और उसको वो बढ़ाते चले जाते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल है उनकी, और उसको बढ़ा के वो लोगों को अपने साथ एंगेज कर लेते हैं और लोग उनकी बातें मान रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अब देखें ना, उनकी मर्जी का, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, उनकी मर्जी का सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बन जाए और वो फाइंडिंग दे दे कि कोई अमरीकी मदाखलत नहीं है और कोई साजिश नहीं है, इवन देन वो नहीं मानेंगे, इसलिए कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी इस थ्योरी को मान रही है, वो साजिशी थ्योरियों पे बिलीव करती है कि जी हाँ साजिशें होती हैं, लिहाजा खान साहब कह रहे हैं तो ठीक है। और वो खान साहब का मसला क्या है, उनके पास और कोई नैरेटिव है नहीं जिसको लेके वो कल लोगों के पास इलेक्शन में जाएंगे। वो यही कहेंगे कि मैं इस्लाम का चैंपियन हूं, मैं कौम परस्ती का चैंपियन हूं, देखे मैं शलवार तो को एग्जिस्टेंस मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है या मुश्किल? मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब इसको मानेंगे, क्योंकि उनके पास और नैरेटिव ही कोई नहीं है। अगर इसको माने तो फिर तो वो फारिग हो गए, लिहाजा वो लड़ाई की तरफ जाएंगे, तसादम की तरफ जाएंगे और इसको बढ़ाते जाएंगे। और हमारे लिए चैलेंज आपके लिए बड़ा है कि हमने इस तसादम को अवॉइड भी करना है, अनोखे लाडलों का ख्याल भी करना है और उनको काबू भी करना है। ठीक हो गया कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। यहाँ पर लेंगे वक्फा, वक्फे के बाद तो बात करेंगे कि जाहिर है एक तमाम तर चीज़ें, सूरत हाल जो ISPR की जानिब से सामने आई हैं वो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव अब भी वहीं अटका हुआ है जहाँ पे पहले अटका था। वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक्सेप्ट करते हैं और फेवरेबली अपने हवाले से, वो क्यों, इस पर बात करेंगे आलिया हमजा साहिबा से आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन कहूँ, फॉर्मर नेशनल असेंबली मेंबर कहूँ। आलिया, यू वर द फर्स्ट वन टू रिज़ाइन। अभी आप मुझे ब्रेक में बता रही थी खान साहब ने कहा इस्तीफ़ा दे दें, आपने इस्तीफ़ा दे दिया। अब बहुत ही गैर एलानिया मुफस्सिल किस्म की ISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है, जो तमाम तर गुफ्तगू इमरान खान साहब करते रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। जो साजिश के अंसर की बात हुई उसको मदाखलत कह दिया गया। अब मदाखलत और साजिश में एक वाज़ेह फ़र्क है। ये फेवरेबल आप भी ले रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और मौजूदा इस वक्त हुकूमत वक्त भी इसको पॉजिटिवली ले रही है अपने हवाले से। आप इसको कैसे फेवरेबल लेती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सना। सुना, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि बहुत से दानिश्वर जो ये कहते थे कि ये तो खाली कागज है जो खान साहब लहराते रहे हैं। अब हुआ क्या है, अब वही लोग कह रहे हैं कि खत भी मौजूद था, डॉक्यूमेंट भी मौजूद था, दस्तावेज भी मौजूद थी, लेकिन इसमें साजिश नहीं थी, मुदाखलत थी। अब मैं जरा साजिश और मुदाखलत का फर्क बता देती हूँ। इतवार और संडे में क्या फर्क होता है, अमेरिका और USA में क्या फर्क होता है, इंडिया और हिंदुस्तान में क्या फर्क है। अब मैं ये बता रही हूँ कि ये कौन सी बात है, मुदाखलत करके मुल्क की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उड़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इस पर बहस हो रही है कि साजिश के तहत तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है। सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए, एक मुंतखब वजीर आजम को हटाकर आज आप देखें हमारे 5-6 इस्तीफे और आ गए हैं। 123 मेंबरान के इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गए हैं। यानी वी वर द लार्जेस्ट पार्टी इन नेशनल असेंबली, और लाकर जिनको बिठाया गया 85 मेंबर्स हैं। ये जो बात है, यही हम कहते हैं साजिश तो नीयत है, मुदाखलत अमल है। काफिला तो लुटा है, और काफिला लुट कर किनके इशारे पर लुटा है, किनके इशारे पर मुनारिफ अरकान अमेरिकन एम्बेसडर से मिलते रहे, किनके इशारे के ऊपर नोटों की बोरियां खुली हैं, किनके इशारों के ऊपर जमीर की मंडियां लगी हैं, और उसके बाद उन्हीं मुनहरिफ अरकान को, इत्तेहादियों को दिखाकर उनको जिसे कहें उनकी सीट चेंज कराई गई है। माना है, आज मैं ये बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब का बयानिया, पहला बयानिया जो हम जिस तक को कतरी खत कहा जाता था, उसकी वैलिडेशन हुई है। दूसरी चीज साजिश कहें, मुदाखलत कहें, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस कहें, उसकी हुई है। चौथी चीज अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज हुई है, जिस पर ऑफिशियली दिमाश भेजा गया। पांचवी चीज जो खान साहब ने कहा था निकलते वक्त, अपनी एक अकलौती डायरी लेकर PM ऑफिस से निकलते वक्त, कहीं कोई रह तो नहीं गया मेरे अगेंस्ट, मेरे खिलाफ कोई रह तो नहीं गया। तो आज मैं आपको इतना बता दूं कि मैं पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी यूथ जाग रही है। हम ना ये करेंगे मरियम नवाज की तरह डॉनलिस्ट करने वाले हैं, हम ना नेमो स्कैंडल को उछाल कर वहां पर ले जाने वाले हैं। हम तो सिंपल कह रहे हैं, मरासला अरसाल हो चुका है, जुडिशियल कमीशन बनाए, दूध का दूध पानी का पानी करें। किस तरह से गद्दारों को, भिखारियों को, ठीक हो गया आलिया, नाउ आई हैव टू स्टॉप यू। ठीक है, आपका पॉइंट हो गया, आपका पॉइंट क्लियर हो गया। एयर वाइस मार्शल शाहिद लतीफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, रिटायर्ड ने। बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब। मैं ये सवाल आप ही के पास लेकर आऊंगी क्योंकि साजिश कह रही है नियत है, मदाखलत अमल है। आलिया हमजा साहिबा अभी भी कह रही हैं जुडिशल कमीशन बननी चाहिए। ये एक एंड नहीं हो रहा इसका। ठीक है, अगर मदाखलत भी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाए तो वो कह रही हैं कि जाहिर है इनके ज़मीर बेचे गए हैं, ज़मीर खरीदे गए हैं। जी एयर मार्शल साहब, आप बता दीजिए क्या ये हुआ है। देखें जी, आज जो DG ISPR की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, जी सर, उसके बाद तो उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में ये बात रद्द कर दी कि ये कोई साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया उस मरासले में। मगर फिर भी सवाल जो है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर का ये है कि ज़रूरी नहीं कि साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो। मुदाखलत की ज़बान तो मान ली ना सब ने जी कि मुल्क के मामलात में मुदाखलत की गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है तो इस पर एक कमीशन बनाया जाए। ठीक है, आप रीइंफोर्स कर रहे हैं इस पॉइंट को। जी, और उस कमीशन में ऐसे लोग हों जिन पर वाकई कोई उंगली ना उठे। जैसे पहले भी हम इस तरह के कमीशन बनाकर कुछ चीज़ें जो हैं उनकी हकीकत ढूंढते रहे हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, एक कमीशन बनाया जाए, ताकि क्योंकि अवाम में भी इस वक्त ये तासर जो है वो फैला हुआ है कि पाकिस्तान के साथ एक साजिश की गई है जिसके तहत
हुकूमत हटाई गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ताकि तारीख़ में कोई इस तरह का इबहम ना रह जाए तो एक कमीशन बना देना चाहिए, ताकि वो कमीशन इस बात को वंस एंड फॉर ऑल ब्लैक एंड वाइट में पूरी कौम के सामने ले आए। तो सर आपको लगता है कि डीजी ISPR कहें तो भी बात ख़त्म नहीं होती, आपके अदलिया से फैसला आ जाए तो भी बात ख़त्म नहीं होती, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाए तो भी बात ख़त्म नहीं होती, लेकिन बात ख़त्म हो जाएगी अगर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए? इसकी क्या गारंटी है कि उसकी जो रिपोर्ट आएगी उस पर भी कोई एतराज़ नहीं उठेगा? बात यह है कि गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता जी, मगर वो कहते हैं जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट सीम टू हैव बीन डन। तो कम से कम लोगों के सामने वो सारी चीज़ आ जाएगी जो हम कर सकते हैं। तो अभी हमें उसके वी शुड नॉट स्टॉप शॉर्ट ऑफ दैट, ताकि जो बातें ये उठाई गई हैं या ये उठाई जाती रहेंगी उनका जवाब वंस एंड फॉर ऑल आ जाए। ठीक है, और कुछ अगर सवालात फिर के भी- हाँ जी 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 सर। और अगर फिर भी इस पर कोई उंगलियां उठाएंगे कि जी हमें ये कबूल नहीं है, तो फिर लोग इसका गवाह होंगे कि जो कुछ हम कर सकते थे, यानी हमने बाकायदा इंक्वायरी की कमेटी भी बना दी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो मैं समझता हूँ ये हो जाना चाहिए। ठीक है आलिया, आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू आफ्टर दिस ब्रेक, क्योंकि मुझे पता है आप लंबा बोलेंगी, लेकिन इसलिए वक्फा ले लेती हूँ ताकि आपको फिर इंटरप्ट ना करूँ। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं आयबा और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जी वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया हमजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। सर मैं ये दो बातों की तो आपने एक तीन बातों की तरदीद किया ISPR की तरफ से जो आई है मुफस्सल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें तीन बातों की तरदीद की है जो खान साहब कह रहे थे। एक बात पे तो हमने बात कर ली कि उस पर कमीशन बननी चाहिए, वहाँ पर बात आपकी ठीक है। अब आ जाइए दूसरी बात पर। वो कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बुलाया था और उन्होंने मदाखलत के लिए मांगी थी या मदद मांगी थी कि अदम एतमाद वापस लेके ये बात की जाए कि इस्तीफे पे इक्तफा कर लिया जाए। दूसरी बात ये थी, जो तीसरी बात है और जो दूसरी बात जो हमने डिस्कस करनी है वो है कि अड्डे तो सिरे से मांगे ही नहीं गए, तो ये एब्सोल्युटली नॉट किसको कह रहे थे? आलिया, आप जाहिर है कि अड्डे मांगे होंगे तो DG ISPR को तो इस बारे में इंफॉर्मेशन होगी, वो जब इसकी तरदीद कर देते हैं तो एब्सोल्युटली नॉट खान साहब किसको कह रहे थे? अच्छा सना, मैं कुछ चीजों पर पहले बात कर लूं जो मैं पहले डिस्कस करना चाह रही थी। देखिए, पहली चीज हमें एक चीज को तो देख लेना चाहिए कि जो धमकी आमेज मरासला था ये एक हकीकत थी, ये कोई अमेरिका की तरफ से लव लेटर नहीं आया था कि हम कह रहे हैं जी धमकी नहीं थी, साजिश नहीं थी, या उन्होंने सिर्फ मुदाखलत करके प्यार से कहा था इमरान खान को हटा दो। भारत ने जब भारत बलूचिस्तान में भी बैरूनी मुदाखलत ही करता है, यही चीज होती है, तो पहले तो हमें एक इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दूसरी दो तीन चीजों के ऊपर कहा कि हमें सियासत से दूर रखें, लेकिन सवालात बेशक सारे सियासी करें, हम तसल्ली बख्श जवाब देंगे। होना सिर्फ इतना चाहिए, इस चीज को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं, जुडिशल कमीशन बनाएं। जितने भी लोग हैं, हम अगर गलत कह रहे हैं, हम किसी चीज की तशरीह गलत कर रहे हैं, अगर हमें ये लग रहा है कि साजिश नहीं ब्लैटेंट इंटरफेरेंस हुई है, खुल्लम खुला मुदाखलत है, ये हमारे मुल्क की सालियत का मसला नहीं है, हमें एक्सपोज करें, हमें कोई इसके अंदर नहीं। अब आज आपने कहा जी एब्सोल्युटली नॉट किसको कहा, मुझे आप ये बता दें 6-7 दिन पहले तो जो हमारे वज़ीर आज़म आए हैं वही ये कह रहे थे, उनका बेटा ये कह रहा था कि आपने फौजी अड्डे देने से इनकार क्यों किया, आपको अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। न्यूयॉर्क टाइम्स की 7 मार्च की एक रिपोर्ट पढ़ लें, फिर उसके बाद जो जिस तरह का खान साहब के साथ तो DG ISPR गलत कह रहे हैं, यानी कि DG ISPR इज इल इन्फॉर्म्ड। आप कह रही है ना उनको डॉलर का रेट पता है, ना उनको कुछ पता है, या आप कह रही है कि DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार इज इल इन्फॉर्म्ड? सना, मेरे ख्याल में DG ISPR अपनी बात को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं PTI के मौकफ को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। नहीं, PTI के मौकफ में आप उनकी इन्फॉर्मेशन पे बात करिए ना, तो अगर अपने मौकफ पर आप किसी और के ऊपर बात करिए तो मुझे उसके मैं किसी की बात को गलत या सही नहीं कह सकती, मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि क्यों वज़ीर आज़म और उनके जो अब नॉमिनेटेड बंदे हैं और पूरी अपोजिशन ये क्यों कहती रही कि आपको क्या जरूरत हुई अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की, कोई तो वजह थी। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर प्रॉपर्ली लिखा हुआ है डॉन न्यूज़। अच्छा चलें अब उस पे आ जाएं क्योंकि वक्त कम है। आलिया सियासी मुदाखलत में वो पैगाम लेकर आए थे या उनको बुलाया गया था?
دیکھیں میری ایک بات سنیں, مجھے اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے, نہ میں اس بارے میں کومنٹ کر سکتی ہوں. میں صرف اتنا کومنٹ کر سکتی ہوں کہ معاشی حالات سارے خراب ہوئے عدم استحکام کے, یہ جو عدم اعتماد آئی اس کے بعد سارے ہماری جو اسٹاک مارکیٹ کے اور جو ہمارے ڈالر کے ریٹ تھے اور ملک کی جو انسٹیبلٹی تھی اور جس طرح کے حالات جاری ہو رہے تھے, اس کے اندر اگر کوئی اس طرح کی کنورسیشن ہوئی ہے, لیکن جو کہا گیا ہے وہ کیٹاگوریکلی یہی کہا گیا ہے کہ ہمیں انتخابات کرانے ہیں. ٹھیک ہے عالیہ, let me go to let me engage with شاہد صاحب also. عالیہ okay مجھے بات کرنی انہوں نے, اور جو ایبسولوٹلی ناٹ کی بات ہو رہی ہے, خان صاحب سے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ اگر امریکہ آپ سے اڈے لے گا تو آپ کیا جواب دیں گے, انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, اور یہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اگر ہمیں بھی کہیں گے تو ہم بھی یہ کہیں گے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اڈے مانگے گئے تھے یا نہیں مانگے گئے تھے, یہ بتا دیجئے. کیا اس مفروضے پر بات ہوئی تھی کہ اگر اڈے مانگے گئے تو آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہیں؟ سب سے زیادہ ٹویٹ یہی ہمارے ہی لوگوں نے کی تھی. میرے پاس تو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ بھی ہے, اگر کہتی ہیں عالیہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان میں کچھ تو فرق کر لیں. اچھا ٹھیک ہے سر, امریکہ کی سازش ہے لیکن نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ پہ یقین ہے, یہ عجیب بات ہے. اچھا ٹھیک ہے, شاہد لطیف صاحب میں آپ سے بات کروں گی کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈالر کا ریٹ بھی وہ انہوں نے ٹھیک نہیں لیا, انہوں نے انفارمیشن نہیں تھی, اور اب وہ اڈوں کی بات پہ بھی کہہ رہی ہیں کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے, وہی نیو یارک ٹائمز جو امریکہ سے آپریٹ کرتا ہے, اور امریکہ جس نے ہمارے خلاف سازش کی ہے تو عین ممکن ہے یہ بھی سازش ہو. آپ کیا کہیں گے, کیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے زیادہ پتا ہوگا خان صاحب کو کہ اڈے مانگے گئے ہیں یا نہیں مانگے گئے ہیں, پلس یہ بات کہ سیاسی مداخلت کے لیے ہمیں بلایا گیا, ہمیں کہا گیا, نہ کہ ہم آئے ان کا پیغام لے کر؟ دیکھیں جی, یہ جو اڈوں والی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی زمپشن تھی جس میں سوال کیا گیا تھا کہ اگر امریکہ اڈے مانگے گا تو آپ کا کیا جواب ہوگا. یہ عمران خان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے اس کا بھی ایزمپشن کے طور پہ جواب دیا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ. اڈے مانگے جانے پر جواب یہ نہیں گیا تھا, یہ ایک ایزمپشن تھی, یہ ایک سوال تھا کہ اگر وہ مانگیں گے تو آپ کیا جواب دیں گے. تو میرے خیال میں یہ ایزمپشن بیس جواب ہے, ایزمپشن بیس ہی سوال تھا. ٹھیک ہو گیا. جہاں تک باقی سازش کا ایلیمنٹ ہے, میں اس کو اس لیے نہیں مانتا کہ میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں. آپ سازش کو نہیں مانتے یا اس کے خلاف جو اس وقت آج آئی ایس پی آر نے بریفنگ کی ہے اس کو نہیں مانتے؟ کس بات کو آپ نہیں مانتے؟ نہیں کیا بات کی ہے؟ نہیں میں نے کہا سازش کو آپ نہیں مانتے کہ سازش ایگزسٹ کرتی ہے, یا آپ یہ نہیں مانتے کہ سازش ایگزسٹ نہیں کرتی, یہ بتا دیں. نہیں جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سازش تک پہنچنے کے لیے اس کی انکوائری ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. جوڈیشل کمیشن ایک انکوائری کرے, اور ہم تو مختلف ایسپیکٹس کو دیکھ کے, کیونکہ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں نا انٹرفیرنس کی, اب انٹرفیرنس کو پھر آپ مختلف اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا پوائنٹ. مجھے بتا دیں سیاسی مداخلت میں جو بار بار خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے پاس وہ لے کر آئے کہ 3 آپشنز, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو لے کر ہی نہیں آئے, انہوں نے بلایا, تو یہ تو جھوٹ ہے یا نہیں؟ یہ بھی آئی ایس پی آر صاحب کو یا ڈی جی آئی ایس پی آر کو انفارمیشن. میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات اس لیے مانوں گا کہ وہ تینوں آپشنز کا کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نے جو ہے وہ ہم سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ 3 جو آپشنز ہیں ان میں سے ایک منوائیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ آئی ایس پی آر کی بات پہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو شاہد لطیف صاحب, تھینک یو عالیہ, بہت شکریہ. یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوا. کوشش کی کہ ایک جو مفصل پریس کانفرنس آج کی گئی غیر اعلانیہ طور پر آئی ایس پی آر کی, ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے, وہ تمام تر شبہات کو یا الزامات کو ختم کر دے. لیکن میرا خیال ہے ابھی الزامات کی سیاست تھوڑے دن اور چلے گی. جوڈیشل کمیشن بننی چاہیے یا نہیں, ظاہر ہے یہ آنے والے وقت میں ڈیسائیڈ ہوگا, اور کیا اس کے اوپر رپورٹ آتی ہے اس کو بھی دیکھتے رہیں گے. آپ رہیے 24 نیوز HD کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تھینک یو فار واچنگ.